جی السلام علیکم عزیز طلبہ، رابعہ عرفان بی ایڈ پروگرام تدریس اردو کوڈ نمبر 658 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پیارے طلبہ، اس یونٹ میں اردو زبان کے اصل و ارتقاء کے پیچیدہ مسئلے بیان کرتے ہوئے اختصار سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ساری تفصیلات شاید آپ کے لیے زیادہ کارآمد نہ ہوں، لہٰذا اس یونٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول، دوم اور سوم چہارم۔ اول میں زبان، اس کی خصوصیات، اقسام اور خاندان۔ دوسرا حصہ میں اردو زبان کا ارتقاء، تیسرے میں اردو ادب کا ارتقاء اور چوتھے حصے میں اردو میں دینی اور علمی کتب کا سرمایہ شامل ہے۔ ناظرین، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد ہم زبان کی تعریف، اس کی خصوصیات، اقسام اور خاندانوں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اردو زبان و ادب کے ارتقاء کو سمجھ کر زبان و ادب کو اس کے صحیح تناظر میں پڑھ سکیں گے۔ اردو ادب کی ثروت مندی، جسے یہ کہیں گے کہ کتنے رچ ہے، اس کی رچنس اور اس کی حیثیت کا درست علم حاصل کر سکیں گے۔ مزید ہم اس کو سننے کے بعد آپ دین اسلام کی اشاعت میں اردو زبان کا کردار اور اہمیت بھی جان سکیں گے۔ تو آج ہم اس یونٹ کے پہلے حصے کو بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ غور سے سنیے گا اور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم زبان، اس کی خصوصیات، اقسام اور خاندان، اس پہلے یونٹ میں یعنی زبان کیا ہے، زبان کی خصوصیات کیا ہیں، زبانوں کے اقسام یعنی تجریدی زبانیں، ترکیبی زبانیں، تخلیقی زبانیں اور زبانوں کے خاندان سے بھی آگاہ ہوں گے، جس میں ہند یورپی خاندان، سامی خاندان، یورال آلتائی یعنی تورانی خاندان کو بھی زیر بحث لائیں گے، اور آخر میں ہم اہم نکات کے ساتھ خود آزمائی بھی بیان کریں گے، یعنی خود آزمائی کے میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات کے ساتھ اس میں ہم نے آپ کو یعنی جو خود آزمائی ہے اس میں ہم آپ کو ان کے سوالوں کے مختصر جواب بھی پیش کریں گے۔ جی تو عزیز طلبہ، اب ہم زبان، اس کی خصوصیات، اقسام اور خاندان کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ جی، زبان کیا ہے؟ زبان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنا ما فی الضمیر دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، یعنی جو ہمارے دل کی بات ہوتی ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم صرف زبان سے ہی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان زبان کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے، اور انسانی معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء میں بھی زبان نے اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے جب ہم کچھ بولتے نہیں ہیں، جب ہم کسی کو کچھ بول کے بیان نہیں کر سکیں گے تو معاشرے میں روابط کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ معاشرے میں رہنا آسان صرف زبان کی ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بات کو سمجھا کر اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ترقی کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ زبان کے بغیر کسی انسانی معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا
کہ زبان انسانی معاشرے کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک سماجی عمل ہے اور لفظ سماجی رشتے کا پہلا عمل ہے۔ مختصر یہ کہ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک جاندار اپنی ذہنی کیفیت یا بات کو دوسرے جاندار کے ذہن میں منتقل کرتا ہے۔ اس تعریف میں زبان کو جہاں پر وسیلہ قرار دیا ہے وہاں دیکھا جائے تو جاندار میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں اور دونوں ابلاغ یا ترسیل کے لیے مختلف وسائل استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ہرن خطرے کے وقت ایک خاص آواز نکال کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتا ہے۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے کے سامنے اپنے مخصوص رقص کے ذریعے باقی مکھیوں کو شہد کا پتہ بتاتی ہے۔ کتا دم ہلا کر مالک سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حیوانات اپنی آواز اور حرکات دونوں کے ذریعے ابلاغ کا کام لیتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھی ابلاغ کے لیے ایسے وسائل استعمال کرتا ہے۔ یہاں میں لفظ ابلاغ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ابلاغ یعنی پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ذریعہ ابلاغ یعنی پہنچانے کا ذریعہ، فلاں بات کو پہنچانے کا کیا ذریعہ ہے، یا یہ چیز فلاں جگہ چیز پہنچانے کا کیا ابلاغ ہے۔ تو ابلاغ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کو زبان کے ذریعے پہنچاتا ہے دوسرے تک۔ بات ہو رہی تھی حیوان کی بھی، تو انسان ہو یا حیوان ایسے اپنی حرکات اور سکنات کے ذریعے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ ملانے سے اس کی گرم جوشی اور سرد مہری کا اندازہ کرتے ہیں اور اس طرح سرخ چہرہ اس کے غصے کی عکاسی کرتا ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، اب ہم سب سے پہلے زبان، اس کی خصوصیات، اقسام اور خاندان سے سمجھ کر زبان و ادب کو اس کے صحیح تناظر میں پڑھ سکیں گے۔ اردو ادب کی ثروت مندی، جسے یہ کہیں گے کہ کتنے رچ ہے، اس کی رچنس اور اس کی حیثیت کا درست علم حاصل کر سکیں گے۔ مزید ہم اس کو سننے کے بعد آپ دین اسلام کی اشاعت میں اردو زبان کا کردار اور اہمیت بھی جان سکیں گے۔ تو آج ہم اس یونٹ کے پہلے حصے کو بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ غور سے سنیے گا اور ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں۔ اور حرکات دونوں کے ذریعے ابلاغ کا کام لیتے ہیں اور بعض اوقات انسان بھی ابلاغ کے لیے ایسے وسائل استعمال کرتا ہے۔ یہاں میں لفظ ابلاغ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ابلاغ یعنی پہنچانے کو کہتے ہیں۔ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ذریعہ ابلاغ یعنی پہنچانے کا ذریعہ، فلاں بات کو پہنچانے کا کیا ذریعہ ہے، یا یہ چیز فلاں جگہ چیز پہنچانے کا کیا ابلاغ ہے۔ تو ابلاغ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کو زبان کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ ملانے سے اس کی گرم جوشی اور سرد مہری کا اندازہ کرتے ہیں اور اس طرح سرخ چہرہ اس کے غصے کی عکاسی کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ زبان کے علاوہ ابلاغ کے اور بھی ذرائع ہیں۔ حرکات اور تاثرات ان میں شامل ہیں۔ زبان کا استعمال ایک حد تک حیوان بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کے ارادے کا زیادہ دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ جبلی طور پر ایسا کرتے ہیں۔
خطرے کے وقت ہرن کا آواز نکالنا ایک ارادی نہیں جبلی فعل ہے۔ انسان زبان کا استعمال ارادی طور پر کرتا ہے اور وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے زبان کا استعمال کر سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے بول کر یا لکھ کر انسان اپنے ارادے، جذبات، احساسات، تاثرات اور خیالات کو دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل کرتا ہے۔ اب ہم بیان کریں گے زبان کی خصوصیات۔ زبان کی تعریف کے ساتھ ساتھ زبان کی بعض خصوصیات کا جاننا بھی از حد ضروری ہے۔ ان کے علم سے زبان کا ایک واضح تصور سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ زبان کا عمل بولنے اور سننے کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اس میں بولنے والے کے اعضائے صوت اور سننے والے کا نظام سماعت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ صوت لفظ ہے عربی زبان کا۔ اس کا مطلب ہے آواز، جس عضو سے ہم آواز نکالتے ہیں، یعنی زبان۔ تو اعضائے صوت کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی بولنے والے کے اعضائے صوت، یعنی جس زبان سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ زبان اور زبان کلیئر کرتی چلوں کہ زبان جو ٹنگ ہے ہمارے منہ میں ہے، اعضائے صوت ہے وہ زبان کہلاتی ہے، پیش آتی ہے زیبر، اور جو لینگویج ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، جیسے اردو، پنجابی، پشتو، سرائکی، سندھی، ہندکو، انگلش، فارسی، کوئی بھی لینگویج ہے، کوئی بھی زبان ہے تو وہ ہم اسے زبان بولیں گے۔ جو ہمارے منہ میں جو زبان ہے ہم اسے زبان بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہم بات کرتے ہوئے گفتگو کے دوران ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے یا ہم کنفیوز دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پہ زبان بولیں یا زبان بولیں۔ جی ناظرین، سامعین، یہاں بات ہو رہی تھی زبان کا عمل بولنے اور سننے کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ تو کسی کے تمتماتے ہوئے سرخ چہرے سے ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ شخص غصے یا بخار میں مبتلا ہے، لیکن اس عمل میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مطلب یہ کہ ہم نے بول کر نہیں بتایا، ہم نے کسی بھی لینگویج کو یوز نہیں کیا، کسی زبان کو یوز نہیں کیا، کوئی زبان استعمال نہیں کی، بول کر نہیں بتایا، لیکن ہمارے جو چہرے کے تاثرات تھے انہوں نے یہ بات واضح کر دی۔ زبان اگرچہ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان میں سے لفظ ایک علامت کی طرح ہے۔ مثلا کرسی دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ایک چیز کی نمائندگی کرتا ہے جو بیٹھنے کے کام آتی ہے۔ اسی طرح ہنسنا بھی لفظ ہے اور یہ ایک عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی لفظوں کا معنوی پہلو زبان میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ زبان میں لفظ و معنی کا رشتہ تو مسلم ہے، لیکن اس رشتے میں کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کرسی میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے یہ نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو سنترے کا پھل بہت پسند تھا، لیکن اس کا نام اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اتنا لطیف پھل ہے یعنی سنترا، تو اس میں اسے لفظ سنگ کا مطلب ہے پتھر، تو وہ اسے بری طرح کھٹکتا تھا کہ یہ کیا، اس لطیف سے پھل میں یہ سنگ کہاں سے آ گیا۔ لہٰذا اس نے اسے اس کے خوشنما رنگ کی نسبت سے اسے رنگترا اس کا نام رکھ دیا۔ سنترے کا کیا نام رکھا تھا؟ رنگترا، لیکن یہ چل نہیں سکا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زبان میں ناموں کا اچھا یا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
चौथी खसूसियत में आता है कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। जिस माहौल में वो रहता है वही वो सीखता है। अगर किसी बच्चे की माँ अंग्रेज़ है तो वो अपनी मादरी ज़बान खुद ब खुद नहीं सीखेगा, वो उस ज़बान के माहौल में रहेगा तो सीखेगा, वरना जो ज़बान उसके इर्द गिर्द बोली जाती है वो उसी को ही सीखेगा। मसलन ये है कि बच्चा तो अंग्रेज़ का है, अगर वो किसी पंजाबी माहौल में रहा है या उर्दू के बोलने वालों के इर्द गिर्द रहा है तो वो वही ज़बान सीखेगा, ना कि जिस जो माँ है उसकी जो ज़बान बोलती है उसके पेट से पैदा हुआ तो ज़बान वो खुद ब खुद उसके ज़ुबान पर आएगी। ठीक है, तो माहौल से इंसान ज़बान सीखता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि मादरी ज़बान बच्चे के इब्तदाई माहौल की ज़बान का नाम है। मज़ीद ये कि ये बात के ज़बान के अदाब में शामिल है कि बोलने वाले अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी ये एक अदाब गुफ्तगू के अदाब में भी ये बात शामिल है कि बोलने वाले अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और फिर बोलते हैं। अगर सब लोग ही बैक वक्त गुफ्तगू करने लग जाएं, बोलने लग जाएं तो कोई एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा। लिहाजा ज़बान में बोलने वाले और सुनने वाले का किरदार मुतय्यन है। हर ज़बान की अपनी एक शनाख्त और अपना एक ढांचा होता है। अज्ज़ाए कलाम इसी साख्त और ढांचे के ताबे होते हैं। ज़बान भी इन्हीं अज्ज़ाए कलाम की मदद से समझी जाती है। मसलन हम एक जुमला बोलते हैं, उर्दू की किताब सब्ज़ अलमारी के निचले खाने में है। ये जुमला तो समझ में आ जाने वाला है ना, सुन के ही पता चल जाता है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से सुनते हैं तो समझने में दिक्कत भी पेश आती है, शायद समझ भी ना पाएँ। खाली कर लिख दें कि उर्दू की किताब, अब वल्लाह आलम कौन क्या कहना चाह रहा है, या हम ये लिख दें उसका एक और जुज़ लिख दें सब्ज़ अलमारी के या निचले खाने में है। तो इनको अगर अलग अलग इन तीन हिस्सों में तकसीम करके बोलते हैं तो हमें समझ ना खुद आएगी, ना ही हम अगले को समझा पाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो थी ज़बान की खसूसियात, और हम अब आपको बताते हैं ज़बानों की अक़साम। अक़साम किस्म की जमा है, तो हम इसमें इसकी कोई 3 अक़साम बयान करेंगे: तजरीदी ज़बानें, तरकीबी ज़बानें और तख़लीती ज़बानें। दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। अब तक के अंदाज़े के मुताबिक इनकी तादाद 4000 से ज़्यादा है। लिहाजा इनका मुकम्मल जायज़ा लेना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ज़बानें तो ऐसी हैं जो ज़बान की तारीफ़ में आती हैं और उनके अदब का सरमाया तहरीरी शक्ल में भी मौजूद है। और कुछ ज़बानें ऐसी हैं, बाज़ ज़बानें ऐसी हैं कि जो तरक्की याफ्ता नहीं हैं, ना और उनका अपना रस्मुल ख़त भी नहीं है, और इनका अदब बस सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हुआ, और ये अभी भी बोली जाती हैं। ज़बानों की साख्त के एतबार से इन्हें मदरजा ज़ैल 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है: तजरीदी ज़बानें, तरकीबी ज़बानें और तख़लीती ज़बानें। तजरीदी ज़बानें अब हम बयान करते हैं। इसका मतलब ये जिसको एक मानी रखती हैं, ये आज़ादाना तौर पर होती हैं, और इन ज़बानों में बोला चालने वाला हर लफ्ज़ एक मुजर्रद हैसियत रखता है, यानी आज़ाद हैसियत रखता है, जो किसी लफ्ज़ से मुश्तक़ होता है, ना इससे कोई दूसरा लफ्ज़
مشتق ہوتا ہے، یعنی نہ تو یہ کسی لفظ سے بنایا گیا ہے، نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے۔ ایسی زبانوں میں ایک ایک لفظ میں کئی حصے ہوتے ہیں جن کا اندازہ سیاق و سباق یا لہجے کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ ان زبانوں میں اشتقاق اور گردانوں کا مسئلہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ چینی، جاپانی زبانیں تجریدی زبانوں میں شامل ہیں۔ یہ کہ یعنی اس تجریدی زبانوں میں بالکل یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ فلاں زبان سے نکلا یا یہ لفظ فلاں زبان میں شامل ہے یا اس سے فلاں لفظ بنایا گیا ہے یا یہ فلاں لفظ سے بنا ہے، فلاں زبان سے نکلا ہے، تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی گردانے وغیرہ، کوئی گرامیٹیکلی کوئی مسئلہ ہی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح سے چینی اور جاپانی زبان ہے، یہ بھی تجریدی زبانوں میں شامل ہوتی ہیں۔ ترکیبی زبانیں، یہ زبانیں ایک لفظ سے بنتی ہیں، اسے دوسرا لفظ تو بن جاتا ہے لیکن بننے والے ان الفاظ کے اجزاء میں کسی بھی قسم کی اندرونی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلاً ترکی ایک ترکیبی زبان ہے اور اس زبان میں بوتل کو شیشہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر لر کا لفظ اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جاتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً شیشہ یعنی بوتل کے لیے اگر ہم شیشہ وہ بولیں گے تو شیشہ لر، یعنی جب شیشہ لر کہیں گے تو یہ جمع ہو جائے گا، اور شیشہ لرم بولیں گے تو میری بوتلیں، شیشہ لری بولیں گے تو اس کی بوتلیں، یعنی اس میں اندرونی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اس میں تھوڑا سا اضافہ لر کا ہو گیا۔ اس طرح سے ایک اور زبان ہے تخلیطی زبان۔ تخلیطی زبانیں، ان زبان کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اشتقاق کثرت سے ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لفظ اس سے مل کر بن جاتے ہیں، یا یہ کسی لفظ سے مل کر بنی ہیں، کسی زبان سے مل کر بنی ہیں، یا کوئی اور زبان اس سے بن گئی ہے۔ اس اشتقاق میں سابقوں اور لاحقوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ اب سابقہ اور لاحقہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی لفظ سے پہلے یا کسی بھی لفظ کے بعد اگر کچھ اضافہ کر دیا جائے تو سابقے یعنی جو سب سے پہلے والا اور لاحق بعد والا، تو ان سے کام لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لفظ مل کر ایک مرکب تشکیل دیتے ہیں، کبھی خود لفظ میں اندرونی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جس سے لفظ کی حیت ہی بدل جاتی ہے، اس کی ٹوٹلی شکل بدل جاتی ہے، ٹوٹلی ساخت بدل جاتی ہے، اور وہ کوئی کا خاص معنی دینے لگتا ہے۔ اردو، فارسی اور عربی کا شمار تخلیطی زبانوں میں ہوتا ہے۔ یہاں میں واضح کرتی جاؤں، یہ تخلیط جسے ہم اردو میں خلط ملط بولتے ہیں بعض اوقات کے یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں، تو یہ اس مکس کے لفظ سینس میں بولا جاتا ہے کہ اس میں مکس ہوتی ہیں۔ جیسے اردو کو لشکری زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے زبانوں کے لفظ مکس ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے اسے بھی تخلیطی زبان اس لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں، یا تو یہ کسی اور سے بنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کوئی اور زبانیں بن جاتی ہیں، تو اس میں کافی سابقے اور لاحقے پہلے اور بعد میں نام یا لفظ لگا کر کچھ معنی کچھ کا کچھ بنا دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں ہر طرح سے اندرونی یا بیرونی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ اس سے لفظ کی ٹوٹلی شکل ہی بدل جاتی ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات نے مختلف زبانوں کی لسانی خصوصیات کا قابل مطالعہ کر کے انہیں کئی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ مطالعہ زبان کی یہ شاخ
تقابلی لسانیات کہلاتی ہیں۔ فارسی کے ممتاز زبان شناس اور شاعر سراج الدین علی خان آرزو نے سنسکرت اور فارسی پر تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا کہ ان دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔ ولیم جونز نامی ایک انگریز عالم نے، جو خان آرزو کے ہم عصر تھے، انہوں نے کلکتہ میں وہ مجسٹریٹ بھی تھے، سنسکرت اور فارسی زبان کے ساتھ یونانی اور لاطینی کو بھی شامل کر لیا اور چاروں زبانوں کے مشترک عناصر کی نشاندہی کر کے تقابلی لسانیات کو یورپ میں روشناس کروایا۔ اسی طرح ولیم جونز کو اس تحقیق کی بنا پر بڑی شہرت ملی، لیکن اس سلسلے میں خان آرزو کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ جرمن زبان شناسوں نے بھی اس تقابلی لسانیات کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا کام کیا۔ مختلف ماہرین لسانیات نے مشترک عناصر کی بنا پر زبانوں کو چند خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی مختلف کیفیت یہ ہے۔ مثلاً زبانوں کے خاندان: ہند یورپی خاندان یہ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کی بیشتر بڑی اور اہم زبانوں کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ اردو، فارسی، انگریزی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی، روسی، سویڈش، پرتگالی، ہسپانوی، ڈنمارکی، اندیسوی اور دیگر کئی زبانیں ہند یورپی خاندان میں شامل ہیں، اور اس خاندان کو آریائی زبانوں کا خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے خاندان، اس کا جو کہتے ہیں دوسرا خاندان ہے زبانوں کا، وہ ہے سامی خاندان۔ اس خاندان کے دو بڑے شعبے ہیں، ایک سامی اور دوسرا حامی۔ سامی شعبے میں جزیرہ نما عرب، عراق، شام، لبنان، فلسطین، اردن، مصر سے مراکش تک، شمالی افریقہ، حبشہ، ایریٹریا اور صومالیہ میں بولی جانے والی زبانیں شامل ہیں۔ سواحلی، آشوری، کنانی، خوریکی، عبرانی اور سریانی اس شعبے کی مشہور زبانیں تھیں، جو اب مردہ زبانوں میں شامل ہیں۔ البتہ عبرانی زبان کو اسرائیل میں سرکاری زبان قرار دے کر زندہ کر لیا گیا ہے، اور اس شعبے کی زندہ اور اہم ترین زبان عربی ہے۔ حامی زبانیں شمالی افریقہ میں رائج رہی ہیں، اور قدیم مصر کی زبان اور بربری کا تعلق بھی حامی زبانوں سے ہے۔ یورال اور آلتائی یعنی تورانی خاندان: ترکی، تاتاری، ترکمانی، فن لینڈی، سائبیریائی اور منچوریائی زبانیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی تو عزیز طلبہ، اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے زبان کی خصوصیات، اقسام اور خاندان کے بارے میں، اور اس میں جو اہم پوائنٹ تھے، زبان کیا ہے، اس کی تاریخ بیان کی، اس کی خصوصیات بیان کی۔ جی تو عزیز طلبہ، آج مزید ہم نے پڑھی تھی زبانوں کی اقسام، اس میں تجریدی زبانیں، ترکیبی زبانیں اور تخلیقی زبانیں شامل تھیں، اور ہم نے زبانوں کے خاندان کے بارے میں بھی پڑھا۔ ہند یورپی خاندان ہے، جس میں اس کا ایک سامی خاندان، یورال اور آلتائی خاندان شامل ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے اہم نکات یا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا وجود، بقا اور ترقی زبان ہی کی مرہون منت ہے۔ زبان کا استعمال حیوان بھی کرتے ہیں، لیکن جبلی طور پر انسان زبان کو ارادی طور پر استعمال کرتا ہے۔ زبان کا عمل
दो फरीकों के दरमियान सर अंजाम पाता है। ज़बान का हर लफ्ज़ एक अलामत है जो किसी चीज़ या अमल की नुमाइंदगी करता है। लफ्ज़ और मानी का रिश्ता किसी मशक का पाबंद नज़र नहीं आता, यानी किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती। लफ्ज़ और मानी किसी चीज़ के पाबंद नहीं हैं। हर ज़बान का अपना मखसूस ढांचा होता है। इसी स्ट्रक्चर और साख्त की मदद से ही ज़बान को समझा जाता है। ज़बान को साख्त के एतबार से तजरीदी, तरकीबी और तख्लीती ज़बानों में शामिल किया गया है। उर्दू का ताल्लुक़ तख्लीती ज़बानों से है। ये बच्चों तख्लीती बता रही हूँ, तख्लीकी नहीं कह रही। ये खलत मलत से जो निकला है मिक्स, तो ये वही है, तख्लीती ज़बानों से है। ज़बानों की तकसीम का ये नज़रिया मतरूक हो चुका है, यानी ये ख़त्म हो चुका है, इसे तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। हाँ, अलबत्ता ज़बानों के ख़ानदान ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इनमें हिंद यूरोपी, सामी और जुराल आलताई यानी तौरानी ख़ानदान काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के सबसे बड़े ख़ानदान हिंद यूरोपी से है। अज़ीज़ तलबा, अब हम चलते हैं खुद आज़माई की तरफ। खुद आज़माई नंबर 1 है। खुद आज़माई नंबर 1 है कि पहला सवाल है, शहद की मक्खी अपनी साथी मक्खियों को फूलों का पता कैसे बताती है? तो जवाब है, मखसूस रक़्स के ज़रिए शहद की मक्खी अपने साथियों को फूलों का पता बताती है। दूसरा है सवाल, एक शख्स मेहमान की आमद पर उसे खुश आमदीद कहता है और दूसरा शख्स गर्मजोशी से हाथ मिलाता है। दोनों में किसका अबलाग ज़बान के ज़रिए से है? तो ज़बान के ज़रिए जिस शख्स ने मेहमान की आमद पर उसे खुश आमदीद कहा। संगतरे के मुकाबले में रंगतरा ज़्यादा मंतकी नाम है, लेकिन ये चला क्यों नहीं? चला इसलिए नहीं क्योंकि ज़बानों में अच्छा या बुरा होना मानी नहीं रखता। अगला सवाल है, क्या एक अंग्रेज़ी माँ का बच्चा पंजाबी माहौल में रहकर पंजाबी सीख सकता है? जी, बिल्कुल सीख सकता है। पांचवा सवाल है, क्या हम ज़बान को एक एक लफ्ज़ सुन पढ़ कर समझते हैं या अल्फाज के मजमूए को? जवाब है, अल्फाज के मजमूए से हम ज़बान को समझते हैं। सवाल नंबर 6, जापानी ज़बान तरकीबी है या तजरीदी? तो जवाब है, जापानी ज़बान तजरीदी ज़बान है। खान आरज़ू की सबसे बड़ी लिसानी तहकीक क्या है? तो जवाब है, इन्होंने चारों ज़बानों के मुश्तरक अनासर की निशानदेही करके तकाबली लिसानियात को रोशनास करवाया। जी, सवाल नंबर 8 है, फ़ारसी का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो जवाब है, फ़ारसी का ताल्लुक़ ज़बानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान से है। आखिरी सवाल है, इब्रानी ज़िंदा ज़बान है या मुर्दा? तो जवाब है, इब्रानी ज़िंदा ज़बान है। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कारवां पॉइंट को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।